حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کے دکھانا چاہیے۔ اگر کسی کی زندگی بیعت کے بعد بھی اسی طرح کی ناپاک اور گندی زندگی ہے جیسا کہ بیعت سے پہلے تھی، اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ برے نمونے سے اوروں کو نفرت ہوتی ہے اور اچھے نمونے سے لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہمارے پاس خط آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں اگرچہ آپ کی جماعت میں ابھی داخل نہیں، مگر آپ کی جماعت کے بعض لوگوں کے حالات سے البتہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اس جماعت کی تعلیم ضرور نیکی پر مشتمل ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقوی کا طریق اختیار کیا ہو اور جو نیکوکار ہوں۔ پس فرمایا کہ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے، پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ ایک شخص جو اولیاء اللہ میں سے تھا، ان کا ذکر ہے کہ جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا، اس کی دعا سے بچا لیا گیا، اور دعا کے وقت اس کو الہام ہوا کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا۔ مگر یہ باتیں میرا زبانی جمع خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے، انی احافظ کل من فی الدار، مگر دیکھو ان میں غافل عورتیں بھی ہیں، مختلف طبائع اور حالات کے انسان ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی تعاون سے مر جاوے، یا جیسا کہ بعض آدمی ہماری جماعت میں تعاون سے فوت ہو گئے ہیں، تو ان دشمنوں کو ایک اعتراض کا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ظلم سے ملا نہیں دیا۔ ایمان لانے کے بعد پھر تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ فرمایا بہرحال جماعت کے افراد کی کمزوری یا برے نمونے کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور لوگوں کو خام خواہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پس اس واسطے ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ جب تک فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جاوے تب تک کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پاک ہو گیا؟ یفعلون ما یؤمرون، یعنی جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے بننا پڑے گا۔ تو فنا فی اللہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی، بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ مخالفوں کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ بعض تو ایسے ہیں جو اپنے نفس کے ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ہیں وہ جو درمیانی چال چلنے والے ہیں، اور بعض نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی دونوں صورتیں صفات جو ہیں ادنا ہیں، سابق بالخیرات بننا چاہیے۔ ایک ہی مقام پر ٹھہرنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ دیکھو ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے، کیچڑ کی صحبت کی وجہ سے بدبودار بدمزہ ہو جاتا ہے۔ چلتا پانی ہمیشہ عمدہ ستھرا اور مزیدار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو، اگر کیچڑ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ ایک ہی مقام پر ٹھہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ حالت خطرناک ہے، ہر وقت قدم آگے ہی رکھنا چاہیے، نیکی میں ترقی کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا، اور اس طرح سے انسان بے نور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ آخرکار بعض اوقات ارتداد ہو جاتا ہے۔ اور بعض جو مرتد ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ اپنی نیکیاں خود نہیں کر رہے ہوتے،
کبھی پوچھو تو نماز پڑھی نہیں ہوتی لیکن اعتراض ہوتا ہے جماعت پہ. اس طرح سے انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے. فرمایا اس طرح سے انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق تقوی پر چلنے والا بنائے. اب ہم اپنی باتوں کے معیار قائم کرنے والے ہوں اور نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمارے پیش نظر رہے. اللہ سب کو توفیق دے. آمین.